آپ ایک مشہور اور جانے پہچانے دائی ہیں. آپ کی تقریریں مواد سے پر ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی سلجھی ہوئی ہوتی ہیں. ایک دل کی آواز ہوتی ہے جو دل میں جا کر کے جاگوزی ہو جاتی ہے. میں سے محترم شیخ سے بہت خلوص کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالیں. جناب شیخ ابو سعید ضمیر رحمہ اللہ پونا سے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اسٹیج پر موجود علماء کرام، اس مجلس میں تشریف رکھنے والے میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک بہت ہی اہم موضوع ہمارے سامنے ہے کہ ایک انسان کی نیکیوں کو وہ کون سے اعمال ہیں جو برباد کرتے ہیں. عقل مند آدمی وہ نہیں ہے جو صرف نیکی کرنا جانتا. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا جانتا. ایک آدمی کسی برتن میں پانی لائے تاکہ اس کو پیے، لیکن وہ برتن کو پاک نہ کرے، برتن کے اندر گندگی ہو تو اس کی ساری محنت بیکار ہو جائے گی، اس لیے کہ جیسے برتن میں وہ پانی ڈالے گا پانی بھی اس کے ساتھ ناپاک ہو جائے گا. اسی طرح ایک آدمی اگر برتن میں پانی لائے لیکن برتن کے چھید کو بند نہ کرے تو یہی سمجھتا رہے گا کہ میرے پاس پانی ہے، مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب برتن کھول کر دیکھے گا تو معلوم پڑے گا ساری محنت برباد ہو گئی. پانی لانے کے باوجود پانی بچانے کی کوشش نہیں کی گئی، چھید بند نہیں کیا گیا، پانی ختم ہو گیا. لہذا دنیا میں بھی تاجر اس کو نہیں کہا جاتا ہے، عقل مند تاجر اس کو نہیں کہا جاتا ہے جو صرف پیسہ جمع کرتا ہو، پیسہ تجارت میں لگاتا ہو اور اپنی چیزوں کو بیچتا ہو، اس کی قیمت لیتا ہو. واقعی تاجر وہ ہے کہ وہ کم والی چیز کو قیمتی دام میں بیچے. لیکن اگر بیچنے والا یہ ہے کہ 100 روپے کی چیز کو 50 میں اگر بیچ دے تو اگرچہ اس پر بھی تاجر کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ایسا تاجر ناکام ہے، وہ فائدے کی بجائے نقصان کما رہا ہے. تو ایک آدمی صرف اعمال کرنا جانتا ہو
لیکن اعمال کے ثواب کے سلسلے میں، ان کی قبولیت کے سلسلے میں، ان کی حفاظت کے سلسلے میں بے فکر ہو تو یہ آدمی جاہل ہے۔ لہذا قرآن و سنت میں اس بات کی بہت تاکید کی گئی ہے کہ ایک آدمی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کو بچانے اور اس کی حفاظت کرنے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ قابل اجر ہو جائے، اس کی کوشش کرے تاکہ واقعی وہ اللہ کے نزدیک کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو اکارت نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ بناؤ۔ ایک تو اس اعتبار سے آدمی کا عمل باطل ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بجائے منمانی کرے، اور دوسرے اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ عمل کرے لیکن اس عمل کی حفاظت کا انتظام نہ کرے۔ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے پاس نیکیاں لے کر جائیں گے تو کچھ بدقسمت لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ بہت ساری نیکیاں ہمارے پاس لے کر آئیں گے، اور جب ان کی نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو ہم ان کی نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی دھول کو بھی وزن کرتا، وہ عمل اتنا بے قیمت ہو جائے گا کہ اللہ کی میزان میں تولنے لائق وہ نہیں رہے گا۔ لہذا ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کے لیے بھی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رات میں ہم پانی بھر کے سو جائیں برتن میں اور قیامت کے دن، قیامت کی صبح کو جب جاگیں تو دیکھیں کہ ہم نے برتن کا چھید بند نہیں کیا تھا، سارا پانی بہہ گیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لہذا نیکیوں کی حفاظت یہ صرف عقل مند آدمی کرتا ہے، جاہل اور نادان اور لاپرواہ آدمی نیکیوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتا ہے۔ اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کو نیکی کرنے دیتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سے کچھ ایسا کروا دیتا ہے کہ اس کی ہوئی نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ پہلے تو نیکی کرنے ہی نہیں دیتا ہے، کسی طرح سے اس کو روکتا ہے، سستی کے ذریعے سے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، جیسے حدیث میں آیا کہ رات میں اس کی گدی پر یا اس کے سر کے پچھلے حصے میں گرہ لگاتا ہے، علیہ لیل طویل، سوتا ہے لمبی رات سے، عمل کرنے نہیں دیتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے، اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف، آخرت کی بجائے دنیا کی طرف آدمی کو متوجہ کرتا رہتا ہے، عمل نہیں کرنے دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی نفس کے خلاف، شیطان کے وسوسوں کے خلاف مجاہدہ کر کے عمل کرنے پر آ جائے تو پھر کئی اعتبار سے اس کے عمل کے اندر گندگی پیدا کر دیتا ہے، اس کی نیت میں، اس کے عمل کی ظاہری شکل میں بگاڑ ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا عمل بھی مقبول نہ ہو۔ اور اگر پھر بھی وہ کر لے تو عمل کے بعد کچھ ایسی چیزیں اس سے کروا دیتا ہے جس سے عمل یا تو مستقل برباد ہو جاتا ہے یا عمل کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے، عمل کئی اعتبار سے برباد ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی ایسا گناہ کرے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو سارے اعمال کو، ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔
کبھی کوئی گناہ ایسا کرواتا ہے کہ کسی عمل میں وہ برائی شامل ہو جائے تو اس عمل کو برباد کر دیتی ہے. کبھی عمل کے بعد کوئی ایسا عمل کرواتا ہے جو پچھلے عمل سے جڑا ہونے کی وجہ سے اس عمل کو برباد کر دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمل تو کر لیتا ہے لیکن چونکہ وہ عمل اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ضابطے کے مطابق نہیں ہوتا ہے، یا کوئی عمل اس کے ساتھ ایسا آدمی کر رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو پھر اس عمل کے کرنے کے باوجود چونکہ مجرم ہے وہ اللہ کے نزدیک، اس سے عمل تو ادا ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ کا تقرب، اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر پاتا ہے، اللہ کی رضا اس کو ملتی نہیں. کہ بادشاہ کا مجرم ہے اور بہت سارا حکم بادشاہ کا توڑا اور بادشاہ کو تحفہ بھی بھیج رہا ہے، تو باقی جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی کوئی بھلائی قابل قدر نہیں ہوتی، وہ مجرم کا مجرم ہی رہتا ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیکی یا کوئی بھلائی آدمی کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسی برائی کرتا ہے کہ اس نیکی کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے ایسی برائیاں صادر ہوتی ہیں کہ قیامت کے دن قصاص کی وجہ سے کی ہوئی ساری نیکیاں دوسروں کو دینی پڑے گی، اور وہ عمل ایسا کہ کرنے کے باوجود قیامت کے دن حشر میں لانے کے باوجود وہ عمل اس سے برباد ہو جائے گا، وہ دوسروں کے حوالے ہو جائے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اس کا کرنا نہ کرنے کی طرح ہو جائے گا. کئی صورتیں ہیں جن سے اعمال برباد ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے. اختصار کے ساتھ یہ جو صورتیں میں نے بتائی ہیں ایک ایک کر کے وہ اعمال کیا ہیں جن سے آدمی کے نیک اعمال برباد ہوتے ہیں، وہ گناہ کون سے ہیں، وہ برائیاں کیا ہیں جو آدمی کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، یا اس کو مجرم کا مجرم رکھتی ہے کہ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آئیے دیکھتے ہیں وہ گناہ کیا ہے. سب سے پہلا گناہ شرک ہے. اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو شریک قدر کرتا ہے، تو یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ اس سے ایک دو نیکیاں نہیں بلکہ آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کر دی ہے، اور صرف آپ نہیں بلکہ آپ سے پہلوں کی طرف یہ پیغام ہم نے بھیجا تھا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر تو نے شرک کیا تو تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا، تیرا ہر عمل برباد کر دیا جائے گا، تیرا سارا کیا کرایا برباد کر دیا جائے گا. لئن اشرکت، اگر تو نے شرک کیا تیرا سارا عمل، تیری ساری نیکیاں برباد کر دی جائے گی. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، آدمی خسارے میں پڑ جائے گا، گھاٹے میں پڑ جائے گا. اور آخرت کے اعتبار سے خسارہ یہ ہے کہ آدمی جنت کی بجائے جہنم میں چلا جائے. اور شرک ایسا خسارہ آدمی کی تقدیر میں لاتا ہے کہ ایک آدمی ایک بار جہنم میں گیا تو پھر کبھی وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا ہے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے. تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ ایک آدمی کو دائمی جہنم کا حقدار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے لائق بنا دیتا ہے، پھر چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو. انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام سے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ. اے نوح، وہ تمہارے گھر والا نہیں ہے، وہ تمہارے خاندان والا نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کو اپنے گھر والا کہو. إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل نیک نہیں تھا. بعض علماء نے تفسیر اس کی ہے قرأت کے طور پر إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرُ صَالِحٍ، اس نے اچھا عمل نہیں کیا تھا. تو اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ کی ذات میں شریک، اللہ کا بیٹا ماننا یا اللہ کے برابر اللہ کا جز نبی کو یا کسی بزرگ کو کسی کو ماننا، حلول کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا کہ دعا کے اعتبار سے، قربانی کے اعتبار سے، سجدے کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے، نظر و نیاز کے اعتبار سے آدمی اللہ کے لیے جو عمل خاص ہے وہ کسی اور کے لیے کرنے لگے، چاہے شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. یا پھر اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرے کہ اللہ کو کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا ہے. زمین کے کسی بھی کونے سے آدمی اللہ کو پکارے، اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کہیں بھی مضطر ہو اللہ کو پکارے، اللہ اس کی دعا کو پکار کو سنتا ہے. یہ مرتبہ کسی بزرگ کو، اللہ کے ولی کو دے، نبی کو دے. اللہ کی صفت میں صفت سمع میں اس نے شریک کر دیا. یا یہ کرے کہ اللہ والے کہیں بھی ہو، ہمارے پیر صاحب ہمارے حال کو دیکھتے ہیں، اب اللہ کے برابر ان کو کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کہیں بھی بندہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے. اب اللہ کے برابر اس نے اللہ کے ولی کو، اپنے استاد کو، پیر کو بنا دیا. پیر مرید اسلام میں تو ہے نہیں، لیکن آدمی کسی کو اپنا پیر بنا لے اور اس کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤں، حضرت کی نظر کرم میرے اوپر ہے، مجھے دیکھتے ہیں، اور کچھ بھی مسئلہ آیا تو اس کا حل بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ اللہ کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں شرک ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو چاہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگائے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرے، چاہے وہ کتنا ہی کلمے کی تکرار کرے، اس نے ایسا عمل کیا ہے جو اس کے کلمے کو بھی اور ساری عبادات اور سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کسی عمل کی تخصیص یہاں پر نہیں کی. یہاں پر عمل کو اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق ذکر کیا، اور یہ مجموعی طور پر اعمال کو برباد کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ کبھی کبھی عربی کا فائدہ بھی یہ ہے کہ کوئی چیز اگر واحد کے طور پر استعمال کی جائے نکرہ میں تو ساری چیزیں اس میں شمار ہو جاتی ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. نعمت واحد استعمال ہو رہا ہے، لیکن گننے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کبھی واحد کے طور پر جب آتا ہے اس میں سب شامل ہو جاتا ہے، سب اس میں ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے. تو پہلی چیز جس سے سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اگر آپ اکثریت کہیں تو مبالغہ نہ ہو، آج امت مسلمہ کی اکثریت شرک کی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ احساس بھی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، بلکہ اس پر زیادتی ہے کہ شرک کو ایمان سمجھا جاتا ہے. کہ اولیاء پرستی کو آدمی واقعی دین کا مرکزی ستون بنائے ہوئے. یہ بہت ہی بدقسمتی کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری لمحات میں جس چیز سے امت کو ڈراتے رہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود پر، نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. قبر پرستی وہ چیز تھی کہ آخری دن، آخری اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس سے ڈراتے رہے. اور عجیب حال یہ ہے کہ شیطان نے جس چیز سے نبی نے ڈرایا اسی چیز میں مبتلا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کا امکان زیادہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رہبری اور وحی کی بنیاد پر جانتے تھے کہ امت کے لیے خطرہ سب سے بڑا یہ ہے، قبر پرست.
اور اسی لیے آپ نے آخری وقت میں اسی سے امت کو ڈرایا. لیکن افسوس کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ اسی بیماری میں مبتلا ہے، جس کے مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آخری وقت تک جس کے بارے میں آپ بیماری کے باوجود امت کو ڈراتے تھے. تو بہرحال یہ وہ چیز ہے جو آدمی کے اعمال کو، سارے اعمال کو برباد کرتی ہے. تو پہلی چیز جو ہے جو ہم نے دیکھی کہ جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے وہ شرک ہے. شرک اکبر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں شرک کرنا. دوسری چیز جو آدمی کے اعمال کو برباد کرتی ہے وہ ریا اور سمعہ، دکھاوے کے لیے عمل کرنا یا عمل کر کے لوگوں کو سنانا اور تعریف کی نیت کرنا. اللہ کے پاس مقام پانے کی بجائے مخلوق کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرنا. کبھی عمل کرنا اس لیے کہ لوگ دیکھیں، اور کبھی کوئی نہ دیکھے تو عمل کرنے کے بعد لوگوں کو سنا دینا کہ رات میں نے تہجد پڑھی. یہ دونوں چیزیں ریا اور سمعہ آدمی کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں. ہاں، یہ سارے اعمال کو برباد نہیں کرتی ہے. جس عمل میں یہ نحوست شریک ہو جاتی ہے، یہ گندگی شریک ہو جاتی ہے، اس عمل کو برباد کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کہا، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له. اللہ کے رسول، ایک آدمی جو جنگ کرتا ہے، اللہ کی خاطر لڑتا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں لڑتا ہے، لیکن لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ یلتمس الاجر والذکر، وہ اللہ سے اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی چاہتا ہے. نیکی بھی ہو، اللہ بھی راضی ہو، مخلوق میں بھی شہرت مل جائے. دیکھیں دو چیزیں ایک ساتھ. ما لہو، اس کو کیا ملے گا؟ یہ نہیں کہ صرف دنیا چاہتا ہے، وہ اللہ کے پاس بھی اجر چاہتا ہے اور لوگوں کے پاس بھی ذکر چاہتا ہے، لوگوں کے پاس لوگوں کی تعریف چاہتا ہے. اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، اس آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. اس آدمی کو کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اعادها 3 مرات، 3 مرتبہ اس آدمی نے یہی سوال پوچھا اور آپ 3 مرتبہ کہتے رہے لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اچھی طرح سے اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جس سے اللہ کی رضا اور اس کا چہرے کے دیدار کی طلب آدمی کرے. اللہ تعالیٰ اعمال میں سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، جس سے اللہ کی رضا طلب ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی مقصود ہے تو اللہ کے نزدیک یہ عمل قابل قبول نہیں اور قابل جزا بھی نہیں. لا شیء لہ، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو یہ دوسری چیز ہم نے دیکھی جو آدمی کے عمل کو برباد کرتی ہے. اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، تو ایسے آدمی کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہو جانا، اسلام چھوڑ دینا. کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل اعتبار خاتمے کا ہے، ابتدا کا نہیں. ایک آدمی زندگی بھر نہیں کیا کرے اور زندگی کے آخری وقت میں کفر کر بیٹھے تو ایسے آدمی کے کفر سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور وہ کفر کرنے کے بعد کفر ہی کی حالت میں مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے.
اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دنیا اور آخرت میں برباد کر دیتا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جہنمی لوگ ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی جنت میں جانا نصیب نہ ہوگا۔ تو ایک آدمی ایسا کلمہ زبان سے بعض اوقات نکال دیتا ہے جو اللہ کی شان میں گستاخی ہوتا ہے، رسول کی شان میں گستاخی ہوتا ہے۔ ایک حدیث اس کے سامنے آئی، اس نے کہا چھوٹی چیز ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور کسی آدمی کے سامنے اس کا بیٹا یا کمتر آدمی، کوئی فقیر، کوئی غریب، کوئی جاہل آدمی بھی پیش کرے، اور اگرچہ یہ علامہ اپنے وقت کا ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اللہ کی بات اس کے سامنے پیش کی جائے اور باقی بہت ساری چیزیں مانتا ہو، پابند ہو، لیکن کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتے ہیں، تو ایسے آدمی کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ لہذا ایک آدمی کو ہمیشہ اپنی زبان اور اپنے دل کو قابو میں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان اور دل سے کسی چیز کا، اللہ اس کے رسول کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا بھی اگر آدمی انکار کر دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ اللہ کی بات ہے، وہ جان رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور چاہے کتنی چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے انکار اللہ اس کے رسول کا کیا ہے۔ تو یہ چیز اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے شرک کے وسائل میں سے اور اس کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کاہن یا عراف کے پاس جائے۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ کاہن اس کو کہتے ہیں جو ہونے والی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا، بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، الیکشن میں کون جیتے گا، کون سا گھوڑا ریس میں پہلا آئے گا، لاٹری میں کون سا نمبر لگے گا، بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، اس طرح کی مستقبل کی خبریں دینے والے آدمی کو کاہن کہا جاتا ہے۔ یہ شیاطین ہیں جو ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، کبھی بات صحیح نکلتی کبھی جھوٹ بھی ہوتی ہے۔ اور عراف اس کو کہتے ہیں جو جگہ کے اعتبار سے چھپی ہوئی چیزوں کو بتائے۔ کسی کی گاڑی کھو گئی، کہاں ہے؟ فلاں جگہ جاؤ مل جائے گی۔ لڑکا گھر چھوڑ کے بھاگا ہے، کہاں ہے؟ آپ فلاں اس شہر میں جاؤ وہاں مل جائے گا۔ بعض اوقات تو ایسا کہتے ہیں کہ آپ اتنے قدم جاؤ، پھر مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، آپ کو مل جائے گا۔ اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ جس میں جھوٹ کے چھپانے کا بھی راستہ ہوتا ہے کہ اگر غلط بھی نکل آئے تو اس کی تأویل کی گنجائش رہے۔ تو کاہن اور عراف کے پاس جانا اور ان سے پوچھنا، چاہے یقین کرے نہ کرے، آدمی کی 40 دن کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتى عرافا فسأله عن شيء، جو آدمی عراف کے پاس جائے، چھپی ہوئی باتوں کے بتانے والے کے پاس جائے اور اس سے سوال پوچھے۔ بھائی میرا بیٹا، بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ آدمی ساری کوششیں کرنے کے بعد جب تھک جاتا ہے تو پھر شرک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے مسائل ایک آدمی کو آخرت کی ہلاکت کی طرف لے جائیں، یہ بہت ہی بدقسمتی کی چیز ہے۔ کوئی آدمی عراف کے پاس جائے، اس سے سوال پوچھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ علماء نے کہا کہ نماز قبول نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ وہ ادا کرے تو اس کی نماز اس کے سر سے اتر جاتی ہے، لیکن وہ نماز اللہ کا تقرب اور نیکی دلانے والی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی کا اب تو میں جا کے آ گیا، اب 40 دن تک اب نماز قبول نہیں ہونے والی، تو پڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ یہ ڈبل گناہگار ہوگا کہ اس نے ایسا کام کیا جو نماز کی قبولیت میں رکاوٹ ہے، پھر نماز بھی چھوڑ دی، یہ دوہرا مجرم ہو جائے گا۔ اس سے فرض ثابت نہیں ہوتا ہے، اس سے اجر سے محرومی ہو جاتی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے گناہوں کی تکفیر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نیکی کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں،
تو جہاں نیکی پر آدمی کو اجر و ثواب کا وعدہ ہوتا ہے، وہی نیکی کے ساتھ گناہوں کا مٹانا یہ بھی وعدہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کہ معنی میں علماء نے یہ بات یہ بھی کہی ہے، ایک تو یہ بات کہی کہ وہ ثواب اس کو ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اگرچہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ نہیں بنتی ہے۔ تو ایک آدمی اگر صرف جا کے اللہ سے پوچھے تو اس کی نمازیں 40 راتوں کی نمازیں یعنی 40 دنوں کی نمازیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی آواز کے مقابلے میں آواز بڑھائے اور بے ادبی سے کلام نبوی مجلس میں کرے تو یہ عمل بھی آدمی کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو اونچی آواز سے پکارتے ہو، اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نبی سے ایسی آواز میں ایسے انداز میں ہرگز بات نہ کرنا۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تو شعور نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال برباد کر دی جائے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ہی برباد کر دیے جائیں، تمہیں معلوم ہی نہ ہو، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر بات کرنا، علماء نے اس کے ضمن میں یہ بھی بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی جا رہی ہو اور اس کو سننے کی بجائے ایک آدمی اپنی آواز اونچی کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو نبی کی بے ادبی کرنا بھی آدمی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے کہ نبی سے بڑھ کر آدمی اپنی آواز اونچی کرے۔ آپ بتائیے نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا اتنی بڑی سخت بات ہے، نبی کی بات کا انکار کر کے اپنی بات منوانا، نبی کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے کہ ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن ہمارے فلاں امام کا یہ کہنا ہے، کیا اس نے نبی سے زیادہ ان کی بات کو نہیں بڑھایا؟ کیا نبی کی صرف آواز سننا مقصود ہے، نبی کی بات سننا مقصود ہے؟ اور صرف سننا مقصود ہے یا اس کی تعمیل مقصود ہے؟ تو واقعی جب تعمیل کا موقع آئے تو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح دینے لگے تو پھر حاصل وہی ہے کہ ایک آدمی نبی کی بے ادبی کرتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو صحابی کے قول کے مطابق یہ ایسی بات ہے کہ گویا کہ آسمان سے اس کے لیے پتھر برسنے کا موقع آ چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہی اہل حدیث کی دعوت ہے کہ سارے علماء کو ماننا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ لیکن بہت سارے ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہی کو نہیں مانتے، علماء کو ہم مانتے ہیں، اماموں کو ہم مانتے ہیں، اولیاء کو ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کو بھی تو ماننا چاہیے یا صرف انہی کو مانے؟ اور کس کو کیا مانے؟ کس کا کیا مرتبہ ہے؟ کیا سب برابر ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننا گمراہی ہے، جو خود اللہ کے نبی اور رسول ہیں، جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو كان حيا وادرك نبوتي ما وسعه الا اتباعي یا ما حل له الا ان يتبعني۔ امام دارمی اور امام احمد نے اس کو روایت کیا اور حسن درجے کی روایت ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ اور ایمان والوں کے بارے میں کہا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاتے تو تم ہدایت کے راستے سے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔
تو ایک آدمی اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جائے تو وہ تو گمراہ، اور موسیٰ علیہ السلام سے کم درجے والے کے پیچھے چلے تو وہ ہدایت یافتہ۔ جس کو اللہ نے چنا اس کے پیچھے چلنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ گمراہی، اور جس کے چنے جانے کا کوئی اعلان اللہ کی طرف سے نہیں، نہ رسول کی طرف سے کوئی تعین ہے، اور پھر آدمی اس کو اختیار کرے اور اس کے مقابلے میں رسول کو چھوڑ دے تو یہ ہدایت ہے؟ آپ سوچئے، غور کیجیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائے، تمہیں اس کا احساس ہی نہ ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا واقعی احساس نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کس کو رہے اور پکڑ کس کو رہے۔ کسی اور کو پکڑنے میں اگر نبی چھوڑتا ہے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ واقعی ایمان والا کبھی نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو برباد کرتی ہے، اس کی نیکیوں کو برباد کرتی ہے۔ نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنا اور نبی کے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دینا، اپنی رائے یا کسی اور کی بات کو ترجیح دینا، یہ ساری چیزیں آدمی کے لیے بربادی کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور عمل ہے جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے، وہ دین میں بدعات ایجاد کرنا ہے۔ ایک آدمی اگر دین میں بدعت نکالتا ہے تو جس عمل میں بدعت شریک ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ اگر وہ آدمی مستقل بدعتی ہو اور اس کا پیشہ اور اس کا کام ہی ہو کہ بدعتیں گھڑ کے لوگوں کو اس پر عمل کرواتا ہے، تو ایسے آدمی کے فرض و نفل کچھ بھی قبول نہیں ہوتے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، اس کے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوں گے۔ اگرچہ اس سے فرائض ادا ہو جائیں گے لیکن وہ آدمی اللہ کا تقرب، اللہ کے احکام ادا کر کے بھی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قانونی مجرم ہے، وہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے کے جرم کا مرتکب ہے، جو کہ خود اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف بغاوت کی ایک صورت ہے۔ تو اللہ کے خلاف بغاوت بھی کرے، دین کے خلاف بغاوت بھی کرے، اور کچھ نیکیاں بھی کر لے خوشامدی طور پر، تو کیسے اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو پہلے اس میں نہیں تھی تو ایسے آدمی کا عمل رد کر دیا جائے گا۔ لیکن کوئی آدمی کہے کہ بھئی ہم بدعت نکالے تو نہیں ہیں، یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو یہ وعید اس کے لیے جس نے بدعت نکالی ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کوئی عمل کیا جو کرنے کے لیے ہم نے کہا ہی نہیں، جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، تو یہ رد ہو جائے گا۔ یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، مختلف طرف سے حدیثیں آئی ہیں، ایک روایت بخاری مسلم دونوں میں اور ایک مسلم میں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی منع کہاں ہے، ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں برا کیا ہے، منع کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ رد ہو جائے گا۔ یہی دلیل ہے، یہی منع ہے کہ جو کہا نہیں وہ کرنا نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ کرنا نہیں، جو آپ نے کیا نہیں وہ بھی کرنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں اس عمل کا حکم یا اس کی مثال نہیں ملتی ہے تو وہ عمل اپنے آپ مردود ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب حجر اسود کو انہوں نے چھوما تو کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نقصان نفع تو نہیں پہنچاتا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھے نہیں چومتا۔ میں نے نبی کو دیکھا ہے تجھے چومتا اس لیے چوم رہا ہوں، اگر نبی کو نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہیں چومتا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کا منہج یہ تھا کہ وہ اعمال کو چھوڑتے تھے الا یہ کہ نبی سے اس کا ثبوت ملے. ہم کو نبی سے اگر دلیل ملتی ہے تو ہم کریں گے، چاہے عقل کتنا بھی اس کا پکاوا کرتی ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے. لہذا جو آدمی دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے اس کی بدعت کا پہلا مصدر اس کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے. اس میں برا کیا ہے، یہ اچھا ہے، اس میں بھلائی، اس میں خیر ہے. تو اس گمان کی بنیاد پر وہ خود فیصل اور جج بن جاتا ہے اللہ کی شریعت پر، اور اپنے طور پر اعمال کے اندر اچھا پن ثابت کرنے لگ جاتا ہے، حالانکہ ہم کو معلوم نہیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، ورنہ نکاح کو ہم لازم نہیں سمجھتے، ورنہ سود کو ہم حرام نہیں سمجھتے. یہ اللہ ہے جس نے بتایا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سا نکاح جائز کون سا جائز نہیں. محارم سے نکاح جائز نہیں ہے لیکن فلاں سے جائز ہے. یہ بھی عورت ہے وہ بھی عورت ہے، لیکن ایک قسم کی بہن سے نکاح ہے لیکن دوسری قسم کی بہن سے نکاح نہیں. کون بتائے گا کیا اچھا اور کیا برا ہے؟ تجارت میں سود حلال ہے یا نہیں ہے؟ سود حرام ہے، لیکن نفع حلال ہے. اب ایک آدمی کا دونوں بھی صحیح ہے، دونوں بھی سیم ہے، دونوں بھی ایک جیسے ہیں، یہ بھی کچھ دے کر زیادہ لینا ہے وہ بھی کچھ دے کر زیادہ لینا ہے، تو دونوں بھی حلال ہیں. اور آج کل ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو، بیع کو حلال کیا ہے، لیکن سود کو، ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے. تو اپنی عقل سے ہم اچھا اور برا نہیں بنا سکتے ہیں. جو آدمی اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نیکی قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے، دعوت دینے والا ہے، تو ایسے آدمی کے فرض نفل کچھ قبول نہیں ہوگی. من احدث فيها حدثا او آوى محدثا، آپ نے فرمایا کہ حرم کے اندر اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ وہ بدعت کی اشاعت کرے، تو ایسے آدمی کی اللہ تعالیٰ نہ فرض قبول کرے گا نہ اس کی نفل قبول کرے گا. فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت، اس کی نیکیاں مقبول نہیں. تو بدعت نیکیوں کو برباد کرتی ہے، بدعت سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کو، اللہ کے دین کے کسی ایک معاملے کو پسند نہیں کرتا ہے کہ اللہ نے کیوں ایسا کر دیا، یہ اچھا نہیں، اس سے اچھا تو یہ تھا. بہت سارے لوگ مذاق میں کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی متعین چیز کو غیر ضروری بتائے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بوجھ مانے اور اچھا نہ سمجھے. تو ایک آدمی اگر اس طرح سے اس کا ذہن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت میں سے کسی ایک بات کو بھی ناپسند کرتا ہے اور عقلی طور پر سمجھتا ہے کہ اچھا نہیں ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ نفس پر کوئی چیز بھاری ہو، یہ غلط چیز ہے. دوسرا یہ کہ آدمی عقل کی سطح پر کہے کہ اس میں کچھ فائدہ نہیں، اچھا نہیں، خامخواہ اللہ نے ڈال دیا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ایک آدمی کو نیکیوں کے عمل کرنے میں اگرچہ اس کا دل کہتا ہے کہ نہیں یہ حق ہے، لیکن اس کا نفس اس کو کھینچ رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، اس کو برا لگتا ہے، وہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ برا نہیں ہے، یہی تو امتحان ہے انسان کا، ایسا ہوگا. لیکن ایک آدمی کی عقل کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، شریعت میں عمل اچھا نہیں ہے، تو یہ کفر ہے، آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. صحابی تھے، اسلام لانے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا اسلم ولو كنت كارها، اسلام لے آ چاہے تو اس کو کراہت ہو. تو طبعی کراہت کوئی بری چیز نہیں ہے، اگرچہ اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ نفس کا تقاضا ہے، ہوگا ہی ایسا. لیکن ایک آدمی اسلام کو برا سمجھے یا اسلام کی کوئی بات بری سمجھے، چاہے وہ اس پر عمل کرتا ہو، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک کافر ہے. جیسے کہ منافقین نمازیں پڑھتے تھے لیکن نماز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، مجبوری کی وجہ سے مانتے تھے، لیکن دل میں پسند نہیں کرتے تھے. تو ایک آدمی اگر اللہ کے دین کی کسی بھی بات کو برا سمجھتا ہے، یہ بھی اس کے اعمال کو چیز برباد کر دیتی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ وہ منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں، ان کی ساری کوششیں رائیگاں جانے والی ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی کوششیں برباد ہونے والی ہیں۔ ذلک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے نازل ہوئے کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اللہ کے نازل کیے ہوئے کو انہوں نے پسند نہیں کیا، فأحبط أعمالهم تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ کی کسی بھی بات کو، دین کی کسی بھی بات کو اگر آدمی ناپسند کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، چاہے نفس کو کتنی کرا تو نفس کو مجبور کرے اس کے کرنے پر۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، آدمی کو بہت کراہت ہوتی ہے، طبعی کراہیت ہوتی ہے، کئی لوگ انجیکشن کا نام سن کے ہی بھاگنا شروع کرتے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، یہ اچھا ہے، دوائی کڑوی ہے، طبیعت کو، دل کو کراہت ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے مفید ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ کی شریعت میں بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے، لیکن آدمی کا دل ہمیشہ اس بات پر آمادہ رہنا چاہیے کہ نہیں، واقعی میری بھلائی اسی میں، یہ خیر ہے، چاہے مجھ کو اس میں کراہت کیوں نہ۔ یہ مومن ہے۔ لیکن دل کی سطح پر بھی اگر آدمی سوچے خامخواہ اللہ نے دے دیا، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بہتر تو فلاں قانون ہے، اس سے بہتر تو فلاں چیز ہے، اس سے بہتر فلاں کا قول ہے، فلاں ملک کا قانون ہے، اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو یہ آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آدمی کے اعمال کو برباد کرتی ہے۔ اسی طرح سے نماز کا ضائع کرنا آدمی کے اعمال پر برا اثر ڈالتا ہے، اس کے اعمال نتیجتاً برباد ہوتے ہیں، کیونکہ نماز کا بگاڑ دوسرے اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور نماز کی اصلاح اعمال کی اصلاح کا سبب ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے، لیکن جب نماز میں آدمی کی خرابی ہو تو پھر زندگی میں بے حیائیاں اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور نتیجتاً آدمی کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن اعمال میں سے بندے کے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے عبادتی امور میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز صحیح نکل آئی تو باقی سارے اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اگر نماز کی اصلاح کی گئی تھی تو باقی سارے اعمال بھی اصلاح کیے ہوئے ہی آئیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز بگڑی ہوئی نکلی، نماز میں بگاڑ نکلا تو باقی سارے اعمال میں بگاڑ نکلے گا۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی اصلاح باقی اعمال کی اصلاح کا سبب ہے، اور نماز کو جو آدمی برباد کرتا ہے نتیجے میں اس کے دوسرے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں اور بگاڑ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی بھی حفاظت کرنا چاہیے، اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت اس کے ظاہر و باطن دونوں کی حفاظت ہے۔ نماز کی اصلاح، نماز کی صورت اور نماز کے خشوع و خضوع سب کی اصلاح ہے کہ نماز کے اعمال سنت کے مطابق ہوں، اور نماز میں آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، نماز میں خشوع اور خضوع رہے، اور نماز میں پورا انہماک آدمی کا رہے، اللہ کی طرف دل رہے۔ یہ نماز کی اصلاح ہے۔ جلدی جلدی کسی طرح سے پڑھ ڈالنا اور نماز میں دکان کا حساب کرنا، یہ نماز کو برباد کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے باقی اعمال بھی برباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز کے اوقات کی حفاظت اور نماز کی جماعت کی پابندی، یہ وہ چیز ہے جو نماز کی حفاظت ہے، لیکن اوقات کا برباد کر دینا اور جماعتوں کو ضائع کر دینا، یہ نماز کو برباد کرنا، اس کے نتیجے میں آدمی کا کردار بگڑ جاتا ہے۔ لہذا نماز بھی آدمی کے اعمال کے لیے بہت اہم چیز ہے، جس سے اعمال بنتے بگڑتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی کا
اللہ کے حرام کاموں کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جانا، اور جب بھی سامنے موقع آئے گناہ کے اندر ملوث ہو جانا اور گناہ کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا، اور اکیلے میں گناہ کا کرنا اور لوگوں کے سامنے دیندار بنے پھرنا، یہ چیز بھی آدمی کے نیکی کو برباد کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بہت ہی سوچنے کی چیز ہے، اور اس حدیث میں بہت ہی بڑی تنبیہ ہم لوگوں کے لیے ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن حرام کاموں سے بچتے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے بعض لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے بقدر، تہامہ پہاڑ کے بقدر اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھری ہوئی دھول بنا کے ہٹا دے گا، اڑا دے گا، ختم کر دے گا۔ قال ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم، اے اللہ کے رسول ذرا ہم کو ان کی صفت تو بتائیے اور ان کا حال ہمارے لیے واضح کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے ہم انہی میں سے نہ ہو جائیں، ذرا تفصیل ان کی بتائیے۔ آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، آپ نے فرمایا جہاں تک کہ ان لوگوں کا معاملہ ہے وہ تمہارے بھائی ہوں گے مسلمان، ومن جلدتکم، اور تمہاری جنس میں سے ہوں گے، تمہارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، اور جیسے تم رات میں عبادت کرتے ہو وہ بھی رات کے بعد حصوں میں عبادت کرنے والے ہی ہوں گے، تہجد گزار، رات میں عبادت کرنے والے، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی ان کے اور گناہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو وہ گناہ کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی ان کا گناہ سے رکنا کسی رکاوٹ اور مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر لوگ نہ دیکھنے والے ہوں تو کر ڈالیں، اگر کوئی پکڑنے والا سزا دینے والا نہ ہو تو کر ڈالیں، اگر کوئی رکاوٹ گناہ میں نہیں ہے تو گناہ کر ڈالتے ہیں، اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو گناہ کا ارتکاب کریں گے، جب کبھی ان کے بیچ میں اور گناہ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی وہ گناہ کر دیتے ہیں، لوگ ان کے لیے رکاوٹ ہیں، قانون ان کے لیے رکاوٹ ہے، عزت ان کے لیے رکاوٹ ہے، لیکن اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ جب آدمی کا یہ حال ہو جائے اور اس کی زندگی میں گناہ اس طرح سے لازمی طور پر شامل ہو جائے تو ایسا آدمی نہ صرف یہ کہ دنیا میں برباد ہو جاتا ہے بے عزتی کی وجہ سے، بلکہ اسی طرح سے آخرت میں اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کے نزدیک عذاب کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی تقوی کا کوئی لحاظ نہ ہو، ایسے لوگوں کی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی دھول بنا کے اڑا دے گا۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو اس سلسلے میں ہم نے دیکھے، ایسے کئی اور اعمال ہیں جو آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ایسے تمام اعمال سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور نیکیوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔